میں آپ کو سناتا ہوں سابق وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب، جو کہ اس وقت اس فسطائی سوچ کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مفکر بنا کر پیش کرتے ہیں اور مفکر اعظم کے طور پہ وہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو ہر چیز کا حق ہے، ریاست کو ہر بات کا حق ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن شہریوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، یا اگر ان کو مارا بھی جائے تو ایون تب بھی وہ منہ نہیں کھولیں گے، وہ زبان نہیں کھولیں گے، وہ اف تک نہیں کریں گے۔ یہ انوار کاکڑ صاحب کا فلسفہ ہے۔ سابق وزیر اعظم ہے، نگراں وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور انہی کے دور میں 9 مئی ہوا اور انہی کے دور میں ہی یہ الیکشن چوری ہوا 8 فروری کا۔ تو انوار کاکڑ صاحب اس وقت آزاد سینیٹر ہیں، 3 سینیٹر اس وقت پاکستان میں آزاد ہیں اور جو سیاسی جماعتوں کے ووٹوں سے بنے ہیں لیکن آزاد ہیں۔ ایک ہیں محسن نقوی صاحب، ایک ہیں فیصل واڈا صاحب اور ایک ہیں انوار کاکڑ صاحب، یہ تینوں سینیٹر ہیں۔ اب ذرا سنائیے گا جی انوار کاکڑ صاحب کی گفتگو فرزانہ صاحبہ سے میری انہوں نے یہ بات کی۔ رائے سیکیورٹی کے حوالے سے ہے کہ جو اسٹیٹ کے ساتھ لائلٹی ہے اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے اگر کوئی وائلنٹ ایکٹر کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے، کسی بھی وجہ میں سے، پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں، اس کی Exactly. ماں کو مار دیا جاتا ہے، اس کے باپ کو مار دیا جاتا ہے، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، انوار کی ماں کو مار دیا جاتا ہے، باپ کو مار دیا جاتا ہے، میرے پاس یہ حق پھر بھی نہیں ہے کہ میں وائلنٹ ہو جاؤں اور کیسے وضاحت سے بات کروں۔ بس میں اپنی ماں کے، میری ماں کا نام رضیہ ہے، اگر اس کو مار دیا جاتا ہے اور کیسے وضاحت سے کروں؟ ٹھیک، یہ آپ کی رائے ہے یہ نا میری صاحب؟ رائے نہیں، یہ میرا آپ کی ایمان رائے ہے۔ چلیں یہ آپ کا، کہ آپ بجائے اس آپ کے میری عرض نہیں سن رہی ہیں کہ لوگوں کی قتل و غارت گری کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے ریاست کی کوئی غلطی ہو، چاہے ریاست کی کسی قسم کی غلطی ہو، تو بس آپ نے تو بات ہی ختم انتہا کر دی۔ پہ ہو۔ بالکل میں یہ اعلان کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، اگر ریاست کی کوئی غلطی ہو اس میں دوسرے فریق کو تشدد کا جواز کسی صورت نہیں دیا جا سکتا۔ تو مرتے اس جائیں۔ کے لیے نہیں، کوئی نہیں مرتا، کوئی نہیں مرتا۔ عرض میری سن لے، یہ مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جناب گفتگو ہے آپ نے دیکھی انوار کاکڑ صاحب کی۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی فسطائی اپروچ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو ہر طرح کا اختیار ہے کہ جو مرضی کریں، اور یہی سوچ تھی، اسی سوچ نے انہی کے صوبے بلوچستان کو پچھلے 25 سال سے، کوارٹر سینچری 25 سال سے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے ان کے اپنے صوبے کو، اور یہ بلوچستان سے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ جا نہیں سکتے۔ یہ نگراں وزیر اعظم ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہاں پہ جا نہیں سکتے، بغیر سیکورٹی کے 5 منٹ واک نہیں کر سکتے، 5 منٹ کی ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ اور ایسے جو ماؤتھ پیس جب مل جاتے ہیں، ایسے ماؤتھ پیس مل جاتے ہیں جو کہ فلسفے کے انداز میں فلاسفر بن کے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اسی طرح کے فلاسفر تھے 1970 میں، اسی طرح کے فلاسفر اس وقت بھی موجود تھے، جو فلاسفر نہیں کہا جائے، فسطائیت، یہ فسطائی فلاسفر اس وقت بھی موجود تھے جب مشرقی پاکستان میں آپریشن کیا جا رہا تھا، بنگالی ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کو رسوا کیا جا رہا تھا، اور اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے حضرت صاحب، اس طرح کے جب لوگ مل جاتے ہیں اور اس طرح کی فسطائی اپروچ والے لوگ مل جاتے ہیں تو پھر ریاست نے کیا ترقی کرنی ہے، اور ایسے ایڈوائزر ہوں گے تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور یہ کتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، وہی پہلی تو بات ہے کہ کس نے اختیار دیا ہے ریاست کو؟ لائسنس ٹو کل تو کسی ریاست کو حاصل نہیں ہے۔ جو مجرم ہے، اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو کورٹ آف لاء میں پیش کیا جاتا ہے۔ حالت جنگ میں جب آپ ہوں، حالت جنگ میں دشمن کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں جائز ہے، تو لیکن عام حالات میں تو آپ بھائی پیش کریں عدالت میں، کورٹ آف لاء میں جائیں اور وہاں پہ جا کے مقدمہ لڑیں اور ثابت کریں، ورنہ تو پھر سی سی ڈی ٹھیک کر رہی ہے، پھر جو پنجاب میں سی سی ڈی کر رہی ہے مبینہ متنازع پولیس مقابلے، اور یہ بچی جو آسٹریلین بچی چلی گئی اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا، وہ اس کا پھر کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ احتجاج بھی نہ کریں بیچارے، اور اجازت ہے جی ریاست کو؟ کون سی ریاست ہے؟ کوئی ریاست دنیا میں ایسی نہیں ہے۔ ہاں فسطائی لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ جو فسطائی اپروچ ہوتی ہے ان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں سب کچھ۔ اور اب پھر بتا دیں آسٹریلیا کو کہ جناب یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم نے جو کر دیا آسٹریلین بچی کو جو مارا ہے سی سی ڈی نے، تو انہیں کہ بتائیں پھر کیوں آپ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، کیوں اپنے افسروں کو
روزانہ پریس کانفرنسیں کروا رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اگلی بات ہے جی کہ مسلم لیگ نواز کو بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور اب ویگو ڈالوں سے ان کو خوف نظر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ویگو ڈالے بین ہونے چاہیے. ویگو ڈالے میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. ویگو ڈالے مکمل, یہ ویگو ڈالے ہمیں ڈراتے ہیں اور ویگو ڈالے کے بارے میں اور بھی بہت ساری گفتگو. ویگو ڈالے, اور وہ بھی کون سے ویگو ڈالے؟ سرکاری ویگو ڈالے. یہ آج قومی اسمبلی میں اس پہ بحث کون کر رہا ہے؟ فارم 47 کے خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے کیا کہا, ذرا سنائیے گا جی. ویگو ڈالے ہماری پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالر سے بچائیں. وہاں پہ خواتین ممبران بھی, مرد حضرات بھی, ہمارے ممبران, ان کے مہمان بھی, وہاں پہ فیملیز بھی واک کر رہی ہوتی ہیں گرین نمبر پلیٹ والے ویگو ڈالے. وہاں پہ جس طرح جو ہے آگ لگی ہوئی ہے, وہ آگ بجھانے جا رہے ہیں, اس پہ جا رہے ہیں. یہ اتنی بڑی ولگیرٹی ہے. ویگو ڈالا اٹ سیلف از اے ولگیرٹی. اس سے بڑی ولگیرٹی یہ بین ہونے چاہیے. جناب اسپیکر, جو ویگو ڈالے کے سٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے. وہ پیچھے گن مین ہوتے ہیں. میں بالکل آپ کو میں سیریس بات کر رہا ہوں. میں روزانہ, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں واک کر رہا ہوتا ہوں, ابرار شاہ صاحب واک کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑے دوست یہاں پہ واک کر رہے ہوتے ہیں, خواتین واک کر رہی ہوتی ہیں ڈیلی جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے وزراء کو بتایا جائے کہ شام کے بعد جھنڈا گاڑی پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بتانا چاہیے. آپ جہاں پہ اتنے ایٹیکیٹس بتا رہے ہیں یہ بھی بتائیں. اور جب وزیر بیچ میں بیٹھا ہو تو جھنڈا الاؤ نہیں ہوتا. جی سنائیے آگے بھی بول رہے ہیں. یہ ویگو ڈالے بین کریں, خدا کے لیے بین کریں, سڑکوں پہ بھی بین کریں. جی ٹھیک ہے جی. میں بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ میں جتنی بھی ولگیرٹی کا میں لفظ استعمال کرنا چاہتا یہ ویگو ڈالا جی ٹھیک. تو یہ ویگو ڈالے, جب یہ نون لیگ اس وقت بالکل ویگو ڈالے بہت اچھے لگ رہے تھے ان کو, بلکہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. جب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا رہے تھے, جب یہ صحافیوں کو اٹھا رہے تھے, جب یہ ججز کو اٹھا رہے تھے, جب یہ وکیلوں کو اٹھا رہے تھے, اس وقت ویگو ڈالے بہت اچھے تھے. اور جب یہ ویگو ڈالے اپوزیشن کے لوگوں کو جا کے ان کے گھر توڑ رہے تھے, کاروبار توڑ رہے تھے, اغوا کر رہے تھے, اس وقت ویگو ڈالے بہت اچھے تھے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ویگو ڈالے تو ہیں ہی ولگر, اور یہ تو ولگریٹی پھیلا رہے ہیں, اور ان کو چلانے والے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. ان کو بین کیا جائے. کیا وجہ ہے کیوں بین کیا جائے؟ اور پھر یہ کہ مغرب کے بعد یہ بھی کہیں کہ شام کے بعد جب وزیر نکلیں گاڑیوں میں تو اپنے جھنڈے مت لگائیں. یہ گفتگو فرما رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. وہ کون سا دھڑکا ہے, کون سا جھٹکا ہے, کون سا ڈر ہے, کون سا خوف ہے جو ان کو فیل ہو رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے؟ یہ خواجہ صاحب میرا خیال خود بتائیں, کیونکہ جاننے والے تو جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکینڈل بہت آ رہے ہیں, مالیاتی کرپشن, فائنینشیل کرپشن کے ایسے سکینڈل آ رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور سارے کے سارے جو آ رہے ہیں وہ پنجاب اس وقت نمبر 1 ہے, اور جہاں پہ بھتیجی کی حکومت ہے اور چچا کی حکومت ہے وہ نمبر 1 پہ اس وقت ہے کرپشن کے اعتبار سے. اور اس کے بعد ہے آپ کا بلوچستان اور پھر سندھ. یہ صورتحال ہے آپ کی. دوسری جانب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جب بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. عادل بازئی کو سنائیں جی. جیسے ہی محسن نقوی صاحب کا نام آیا ان کو غائب کر دیا گیا. سنائیے جی عادل بازئی. تو آپ کو موقع دیا نا, آپ بات کریں. نہیں 30 سیکنڈ کے بعد میں مائک بند کر دوں. میں بات کر رہا ہوں جی 30 سیکنڈ کے لیے. سر ہمارے بلوچستان میں دن میں 30 گاڑیاں چلا رہے ہیں, جو ایک گاڑی کا مالیت ہے 10 کروڑ روپے مالیت ہے. اسی سے تو آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, اسی سے تو برا حال بڑھ رہا ہے پاکستان کا. وجہ یہی ہے. اور سر آپ کیا رہے ہیں, آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں کیسے ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ آپ کے محسن نقوی صاحب آئے تھے.
और ये आपने देख लिया कि इसके बाद आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बंद हो चुकी है। जैसे ही मोहसिन नकवी साहब का नाम आया, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को उन्होंने उभारने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और आदिल बाज़ई का माइक बंद कर दिया गया। और ये मुसलसल बोल रहे हैं, आप ये तकरीर कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बंद की हुई है। इसी तरीके से एक और रुकन ने बोलने की कोशिश की और उनका माइक भी बंद कर दिया गया। अगर वो है तो सुनवाइएगा जी। तो उसके साथ कहना पड़ रहा है कि जिस लीडर ने, जिसका नाम इमरान खान है, जिसने आम पाकिस्तानियों को, हर शहरी को उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए दिए ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन बदकिस्मती से आज जेल के अंदर उसकी आंख का मसला है, बीमारी की हालत में है। हम इतने जालिम हो चुके हैं, हम इतने जालिम हैं कि उसके इलाज के लिए हम नहीं लेके जा सकते, उसका इलाज उसके मर्जी के डॉक्टर से नहीं करा सकते। उस कलंदर मर्द मुजाहिद ने पाकिस्तान के हर शहरी के लिए 10 लाख रुपए दिए, लेकिन वाइंड अप करें, वो कहते हैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। जैसे इमरान खान का नाम आता है, बुशरा बीबी का नाम आता है, अपोजिशन के हकूक़ की बात होती है, शहरियों के हकूक़ की बात होती है, तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करें और ज़्यादा इसको बात को आगे मत बढ़ाएं। दूसरी जानिब जी अनोखे अनोखे मुतालबे किए जा रहे हैं, और वो है कि नवाज शरीफ साहब का जो 5000 का नोट है उस पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ज़रा सुनिएगा पंजाब असेंबली को। ये सब उसी की ताकत है। जनाब स्पीकर, आपसे पहले भी यहाँ पे बड़ी तकारीर हुई, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, कल भी सुनी। जनाब स्पीकर, बार बार एक ही नाम लिया जाता है कि ये अपनी तस्वीरें लगाते हैं, ये अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूं कि बच्चे का नाम वालिदैन ही रखते हैं, जो करेगा नाम उसी का होगा। जनाब स्पीकर, आप ये समझते हैं कि करे मरियम नवाज शरीफ और नाम इनका रखें। आपके तशरीफ लाने से पहले मेरी एक कोलीग, उसने नोट ऐसे लहराया जनाब स्पीकर कि ये जो नोट है इस पे उनको खतरा मौजूद है, डर लग गया कि कहीं मेरी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कायद आज़म साहब की तस्वीर हटा के तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर न लगा दी जाए। तो जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जो से और इस हाउस में खड़े होके ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने मोटरवेज बनाए, जाल बिछाया। जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उनका राइट होगा? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बनाया इस मुल्क को। आप देखें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आपके ये जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी इज्जत किस तरह दुनिया में बनाई। आज आप जाकर देखें आपके पासपोर्ट की किस तरह इज्जत है। जनाब स्पीकर, मैं 3 दिन पहले बजट के बाद मैं 2 दिन के लिए, तो ये आपने देख लिया जी, वो कह रहे हैं कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, तो नवाज शरीफ साहब ने जब वो मोटरवे बनाई और एटमी कुव्वत बनाया, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम मगफूर वो बता चुके हैं कि कोई भी एटमी धमाका करना नहीं चाहता था। बड़ी हिम्मत, बड़ी मुश्किल से सबको तैयार किया गया, बड़ी मुश्किल से कोशिश की गई कि जनाब अब तो हमने तैयारी है, बस बटन ऑन करने की बात है। और अभी ये फैसला कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी हमने शुरू कर दिया, प्रोसेस शुरू हो गया, अब ये इरिवर्सिबल है। तो बहरहाल 5000 नोट पे वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होनी चाहिए। वैसे तो हर जगह पे उनकी दुख्तर नेक अख्तर जो हैं उन्होंने तो वॉशरूम तक जो है वहाँ पे भी अपनी तस्वीरें लगवा दी हैं। तो देखते हैं कि उनका मुतालबा कौन पूरा करता है और कैसे पूरा करता है। अब आते हैं जनाब PTI के इकबाल अफरीदी साहब हैं, उनकी रुकनीत मुअत्तल की हुई है और आज उनकी रुकनीत बहाल कर दी गई है। और बैरिस्टर गौहर ने आज ये कोशिश की, और ज़रा सुनिए क्या मकालमा हुआ। कोई ऐसा काम मैं आपकी इस ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। कोरम पॉइंट आउट वो ज़रूर करें। मैंने कोरम की वजह से नहीं, यहाँ डीजी से ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जो मैं रिपीट नहीं कर सकता। क्या जुनेद अकबर और दादा से ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना और उनकी तरफ लपकना मारने के लिए वो गैर मुनासिब। तो प्लीज़ उनसे कोशिश कीजिएगा। मगर एक बात मैं बता दूँ, ये नहीं होगा कि मैं वो जब खड़े हों तो बस उनको फ्लोर देना और पीछे जितने बैठे हों उनको फ्लोर नहीं मिलेगा। वो कहते हैं मुझे दो, बाकी किसी को दो ना दो, ये भी नहीं होगा। जी ख्वाजा आसिफ साहब। तो इकबाल अफरीदी साहब वो कोरम पॉइंट आउट करते हैं और कोरम पूरा नहीं होता। जब भी उन्होंने पॉइंट आउट किया तो कोरम ही पूरा होता था जी। तो जब कोरम पूरा नहीं होता तो इजलास नहीं हो सकता और इजलास मनसूख हो जाता था, मुलतवी करना पड़ता था और गवर्नमेंट को शिकस्त होती थी। ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी एम्बेरस वाली बात थी।
अब बजट सेशन के दौरान भी अरकान की मतलूबा तादाद नहीं होती ऐवान में, और अगर ऐवान में मतलूबा तादाद ना हो तो बजट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, बजट सेशन जो है। इसलिए बजट सेशन से पहले ही इकबाल आफरीदी साहब की रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई, और इसलिए मुअत्तल करके उनको बाहर बिठा दिया गया ताकि वो कोरम पॉइंट आउट नहीं करेंगे और हमारा जो बजट का सेशन है वो चलता रहेगा। और यही मौके होते हैं अपोजिशन के पास, और यही टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं, पार्लिमानी हथियार इनको कहा जाता है, जिसको यूटिलाइज़ करके, एक्सरसाइज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हुकूमत को ज़िच कर सकते हैं। तो अयाज सादिक साहब कह रहे थे, नहीं जनाब, हम जो है, मैं उनको हर बार बोलने का मौका नहीं दूँगा। वो बोलते ही तब हैं भाई, जब कोरम आपको पता होता है, स्पीकर को तो सामने पता होता है, सारी सारी कुर्सियाँ नज़र आ रही होती हैं, खाली हैं, तो और ये इकबाल अफरीदी साहब को मैं दूँगा तो इन्होंने फ़ौरन कोरम पॉइंट आउट करना है और ये सेशन बकौल शेर अफ़ज़ल मरवत के बढ़ जाएगा।